بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حماس ایک بار پھر سے بڑے حملے کو تیار ہے۔ خطرناک ترین ایرانی میزائل سسٹم حماس کے حوالے۔ حماس لیڈر نے پہلی بار منظر عام پر آ کر اسرائیل کو کیا پیغام دیا، بڑی خبر سامنے آ گئی۔ دوستو پورے اسرائیل میں مظاہرے شروع ہو گئے، نیتن یاہو گھر میں نظر بند۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جان خطرے میں ہے اب اس کی۔ حماس کا اسرائیل کے خلاف جہاد اور جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ۔ جنگ غزہ نیتن یاہو کے تابوت پر آخری کیل ثابت۔ نیتن یاہو پھر سے مصیبت میں، موساد چیف کا آئرن ڈوم سے متعلق نیتن یاہو کو بڑا دھچکا۔ ملک کی ایک ایک سرحد خطرے میں پڑ گئی۔ حماس کے زیر زمین میزائل سٹی کی خبر سامنے آتے ہی یہودیوں کی چیخیں نکل آئی ہیں۔ دوستو اسلامی ممالک بھی متحد ہو گئے۔ ویڈیو میں آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ نے فلسطین اسرائیل تنازع کے حوالے سے کیا حل پیش کیا ہے۔ دوستو غزہ پر قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے 11 روزہ جارحیت کے نتیجے میں 243 فلسطینی شہید ہوئے کہ جن میں 69 بچے اور 39 خواتین بھی شامل، لیکن اس سب کے باوجود بھی اسرائیل کو تمام تر جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو بظاہر دونوں فریقین کے مابین جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن اب بھی فلسطین کے حالات معمول پر نہیں ہیں اور اسرائیلی فوج اپنی بربریت جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوستو حماس کے بعد جہاد اسلامی کی عسکری ونگ سرایہ القدس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف جہاد اور جدوجہد کا سلسلہ جاری رہے گا، اور موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق سرایہ القدس نے اپنے اس بیان میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ہماری جدوجہد جاری اور اسرائیل کی قبضہ گری کے خاتمے کے لیے جہاد اور استقامت بہترین راستہ ہے۔ سرایہ القدس نے سیف القدس کی جنگ میں ملنے والی کامیابی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سیف القدس کی جنگ مسجد الاقصی اور شیخ جراح علاقے میں غاصب اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے تھی، اور اس جنگ میں صہیونیوں کو زبردست شکست ہوئی اور استقامتی محاذ کو کامیابی نصیب ہوئی۔ دوستو یورپی یونین کے ایک سینئر عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ فلسطینی تنظیم حماس نے ایران کی مدد سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حاصل کر لیے ہیں۔ یورپی عہدیدار کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ وہ حماس کی مدد کرنے والے افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کرے گا۔ یورپی عہدیدار نے کہا کہ حماس کے پاس ایران کی مدد سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس تحریک نے کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ مغربی ذرائع نے بتایا کہ حماس کو اس کی بھی خواہ اور ہمدرد افراد اور تنظیموں کی طرف سے یورپ سے بھی مالی مدد مل رہی ہے۔ عالمی خبر رساں اداروں کی جانب سے آنے والی خبروں کے مطابق ایک ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا کہ تہران ہر ماہ حماس کو لاکھوں ڈالر فراہم کرتا ہے۔ اس بات پر زور دیا کہ ایران کے پاس اس خطے میں ایسے منصوبے ہیں جو حماس کی مالی اعانت کے لیے اپنی آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ حماس نے غزہ میں راکٹس کی تیاری کے لیے 3 زیر زمین فیکٹریاں قائم کی ہیں۔ یہ انکشافات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے جب 10 مئی سے 21 مئی تک مسلسل 11 روز اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر بمباری کی۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے غزہ کی پٹی میں حماس کے اسلحہ کے مراکز اور راکٹ تیار کرنے والی فیکٹریوں کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کیا ہے۔ دوستو خود ساختہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف ایک بار پھر زبردست احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں کی تازہ لہر شروع ہو گئی، اور کل مقبوضہ فلسطین میں ان کے گھر کے سامنے ہونے والے مظاہرے میں نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو کے خلاف ہونے والے ان مظاہروں کے شرکاء نے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مجرم اور کرپٹ وزیر اعظم جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ اس سے قبل بھی کورونا کے پھیلاؤ کے باوجود نیتن یاہو کی مالی بدعنوانیوں کے خلاف مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ مظاہرین کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت نے کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اور بنیادی اقدامات انجام نہیں دیے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے خلاف مالی بدعنوانی کے الزام میں مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ بیت المقدس کی عدالت میں اس مقدمے میں نیتن یاہو پر رشوت ستانی، فریب کاری اور امانت میں خیانت کا الزام ہے۔ مقدمے کی سماعت سے قبل نیتن یاہو نے میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو بے قصور اور الزامات کو بے بنیاد بتاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ بائیں بازو کی جماعتوں سے وابستہ ذرائع ابلاغ نے انہیں اقتدار میں پہنچنے سے روکنے کے لیے اس قسم کے الزامات کو ہوا دی۔ اس سے قبل نیتن یاہو مختلف بہانوں سے اپنے خلاف مقدمے کی سماعت کی کارروائی سے بچتے رہے ہیں، اور انہوں نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ انہیں مقدمے کی سماعت کے دوران حاضری سے چھوٹ دی جائے، لیکن عدالت نے ان کی درخواست منظور نہیں کی تھی۔
نیتن نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو عدالت میں حاضر نہ ہونے کے لیے بہانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو، سید عبد الملک بدر الدین حوثی نے اپنے ایک خطاب میں کہا کہ اس وقت یمن کو اس جارحیت کا سامنا ہے جس کی نگرانی امریکہ کر رہا ہے، اور اس کا نقشہ غاصب صہیونی حکومت اور برطانیہ نے مل کر تیار کیا، جسے ان کے نمک خوار عملی جامعہ پہنا رہے ہیں۔ الحوثی کا کہنا تھا کہ فلسطینی قوم پر جاری صہیونی جارحیت اور اس کے مظالم خود صہیونی دشمن کے زوال کو رقم کریں گے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سربراہ نے مزید کہا کہ فلسطینی استقامتی اور صہیونی دشمن کی حالیہ مارکہ آرائی کا ایک اچھا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ صہیونیوں کے خلاف ہونے والی جدوجہد میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے، اور یہ ایک فلسطینی بھائیوں کی آپسی ہم آہنگی اور اتحاد و ہمدلی کے ذریعے ہی ممکن ہو پایا۔ سید عبد الملک نے کہا کہ سامراج کی کوشش یہ ہے کہ خود ساختہ صہیونی ریاست اسرائیل کے ساتھ دوستی پر عرب اور اسلامی ممالک کو آمادہ کر کے فلسطین کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے گی، مگر اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر فلسطین کی دلیر اور شجاع قوم کی پشت پناہی کریں۔ یمن کی قومی حکومت کے سربراہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ آخری اور انتہائی کامیابی حاصل ہونے تک صہیونی دشمن کو مستقبل میں مزید شکستوں اور ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ مغربی سفارتکار کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ جنگ میں ڈرون اور بختر بند شکن ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ علاوہ ازیں غزہ سے اسرائیل کے متعدد شہروں پر داغے جانے والے میزائلوں کے بارے میں الشرق الاوسط نے واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے مزاحمتی گروپوں کے پاس میزائلوں کی نوعیت اور ان کی مار مختلف ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس 8 سے 10 ہزار تک میزائل ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے میزائل حملوں کا مقصد اسرائیل میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے اور اسرائیل کے آہنی گبنت نامی دفاعی سسٹم کو چیک کرنا ہے کہ وہ کس حد تک مؤثر ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق حماس ان دنوں اسرائیلی شہروں پر حملوں میں جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے وہ 2014 والی ہے۔ ممکن ہے اس کے استعمال کا طریقہ کار بدل گیا ہے۔ فلسطینی جو میزائل استعمال کر رہے ہیں ان میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی مختلف نہیں ہے، البتہ ان کا سائز مختلف ہے اور یہ زیادہ بھاری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حماس اور دیگر گروہ میزائلوں کے گائیڈڈ سسٹم کو مؤثر بنانے کے لیے کوشاں رہے ہیں، لیکن ابھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کس حد تک کامیابی ملی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے جائیں کہ اسرائیل کے حملے مظلوم فلسطینیوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ ان حملوں کی بدولت کئی فلسطینیوں نے اپنی زندگی کی بازی ہاری اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی فضائیہ حملوں کے نتیجے میں غزہ میں اب تک 219 افراد ہلاک ہو چکے، جن میں سے 63 بچے بھی شامل ہیں، اور اب تک 1530 افراد زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کی بمباری کے بعد غزہ کی 20 لاکھ آبادی عالمی امداد کی منتظر ہے، کیونکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ تقریباً 72,000 شہری اپنے گھروں سے نکل کر اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکولوں اور دیگر سرکاری عمارتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکی صدر جو بائیڈن، جو اپنی الیکشن کمپین میں انسانیت کا بڑا درس دے رہے تھے، وہ انسانیت کی بقا کی خاطر اسرائیل سے اسلحہ کی ڈیل کینسل کرتے ہیں یا نہیں۔ انہیں ایسا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اگر وہ اس ڈیل کو کینسل نہیں کرتے تو پھر میرے نزدیک بائیڈن اور ٹرمپ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ پھر بائیڈن بھی ٹرمپ کی طرح یہودی نواز پالیسی پر گامزن۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ عالمی امداد کی منتظر ہے، کیونکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ تقریباً 72,000 شہری اپنے گھروں سے نکل کر اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکولوں اور دیگر سرکاری عمارتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکی صدر جو بائیڈن، جو اپنی الیکشن کمپین میں انسانیت کا بڑا درس دے رہے تھے، وہ انسانیت کی بقا کی خاطر اسرائیل سے اسلحہ کی ڈیل کینسل کرتے ہیں یا نہیں۔ انہیں ایسا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اگر وہ اس ڈیل کو کینسل نہیں کرتے تو پھر میرے نزدیک بائیڈن اور ٹرمپ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ پھر بائیڈن بھی ٹرمپ کی طرح یہودی نواز پالیسی پر